الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک بہت خیر سے بھرپور مہینہ ہے، بہت زیادہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ دو باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس کا خصوصی تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت دے اور خیر خوبی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی کی روایت ہے، فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم۔ حضرت سلمان فارسی نے فرماتے ہیں کہ خطب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا فی آخر من شعبان، اور اس میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں آپ لوگوں کے اوپر بہت عظیم مہینہ سایہ پگن ہونے والا ہے، شہر المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکات کیا ہے، خیر کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیا، ہر مسلمان مومن کو پر لازمی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہو، اگر وہ بیمار نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی شرعی حاجت سفر وغیرہ میں نہیں ہے، تو اس کو روزے رکھنا چاہیے، وہ فرض ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس میں جو قیام اللیل ہے، جو تراویح ہے، وہ سنت عمل ہے، اس میں بہت خیر ہے۔ جتنی بھی رکعت آدمی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا چاہیے، سنت ہے کہ اس میں بہت خیر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کوئی آدمی اگر اس میں کوئی خیر کا کام کرے، جو ایک نفلی کام ہے، کوئی خیر کا کام ہے، اس میں کرے، تو گوئے کہ اس نے ایک فرض کام ادا کیا ہو۔ رمضان کے بغیر جیسا فرض کے اوپر اجر ہے، تو رمضان کے اندر اگر بھی کوئی سنت کام، کوئی نفلی کام، کوئی ویسے کوئی خیر کا کام کرتے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک فرض کام کی اجر دیتے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی سے فرض ادا کرے، ومن ادى فریضۃ فیہ، جو آدمی کوئی فرض ادا کرے، کان کمن ادى 70 فریضۃ، گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیا۔ ایک فرض نماز آدمی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی فرض زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی اور بھی خیر کے جتنے فرائض ہے، جتنے فرائض میں کوئی فرض ادا کرتے، تو گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کی۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے، بہت سارے لوگ اس میں زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ اجر مل جائے۔ یقیناً ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اس میں ایک فرض ادا کرے، وہ 70 فرض ادا کیا۔ من ادى فریضا فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ اور پھر فرمایا وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور یہ صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ کیسے صبر ہے؟ دیکھیں مسلمان مومن کے سامنے حلال رزق موجود ہوتے ہیں، بھوک لگا ہوا ہے لیکن نہیں کھاتے، اس کو پیاس ہے بہت زیادہ، پانی پینے کی ضرورت ہے لیکن نہیں پیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ خفیہ کی جگہ پی سکتے ہیں، ہاں، لیکن نہیں پیتے۔ کھا سکتے ہیں گھر کے اندر، کسی کمرے کے اندر، کسی دکان کے اندر بیٹھ کے، لیکن نہیں کھاتے۔ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کو بدلہ اس کی جنت دیتے۔ ایک انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول کرتے، حلال و حرام کی تمیز کرتے، تو یہ ساری چیزوں کی جو صبر ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی صورت میں دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ صبر ثوابہ الجنہ، فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ دیکھو عام حالات میں بھی انسان کو ہمدردی کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خاص کر افطاریوں میں، سحریوں میں لوگ جو ہے ہمدردی کرے، گھر میں جو کچھ بن جائے اور گھروں میں دے دے، اور گھروں میں پہنچائے اور لوگوں میں دے، کوشش کرے کہ افطاری میں لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کروائے، اس لیے کہ ایک ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ممکن ہے بہت سارے گھر ہو جس میں سحری کے لیے کوئی چیز نہ ہو، افطاری کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اگر آپ کو اللہ نے وسائل دی ہے، اس مہینے میں دل کھول کے تقسیم کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ اللہ کے بہت وسیع دربار ہے، آپ کے مستحقین کو تک آپ کی زکوٰۃ پہنچ جائے، آپ کے صدقات پہنچ جائے، اس کے آپ کے مال کے ذریعے سے وہ افطاری کا اہتمام کرے، آپ کے مال کے ذریعے سے وہ سحری کا اہتمام کرے، تو یہ تو آپ کی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں مسلمان مومن کی رزق میں اضافہ کر دے، یزداد فیہ رزق المومن۔ دیکھو اب دیکھ، یہی بینک بیلنس، یہی پیسہ، یہی گھر، یہی آمدن، یہی تنخواہ، ہاں یہ تو ہمیشہ ہے، لیکن رمضان کے اندر اس تنخواہ میں اللہ کی برکت دیتے۔ ہر آدمی کی گھر میں، ہر آدمی کی افطاری میں، ہر آدمی کی سحری میں کتنے قسم کھانے ہوتے، لیکن جب رمضان رخصت ہو جاتے پھر وہی تنخواہ، وہی گھر، وہی بینک بیلنس، وہی سب کچھ، لیکن وہ برکت نہیں ہوتے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ اس سے دسترخوانوں میں دیکھو، آپ کسی پہاڑ میں بھی جائے تو ہر آدمی کے گھر کے اوپر دسترخوان میں بے شمار قسم کے اللہ کی نعمتیں موجود ہوتے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس مہینے میں یزداد فیہ رزق المومن، مسلمان مومن کی رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما، جو آدمی کسی روزہ دار کے روزہ کو افطار کرے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ کسی کے کھجور سے کوئی روزہ افطار کرے، کسی کے دسترخوان کے اوپر کوئی بیٹھا کھانا روزہ افطار کرے، یا کوئی کسی کے گھر میں راشن دے اور اسی راشن کے ذریعے سے اس کے گھر میں افطاری ہو، تو کتنی سعادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، ایک تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف کریں گے۔ بڑی سعادت ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گناہ معاف ہو، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ ہمارے افطاری کی وجہ سے ہم کسی کو افطاری کروائے، اس وجہ سے ہمارے گناہ اللہ معاف کریں گے۔ وعتق رقبتہ من النار، ایک تو اس کے گناہ معاف، دوسرے کہ جہنم کی آگ سے اس کی گردن کو اللہ چھڑائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ کتنی عظیم فرمانے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا نجرؤ، ہم میں تو ہر آدمی یہ نہیں پاتے کہ ما یفطر بہ صائم، کہ جس کے ذریعے سے روزہ کے روزہ افطار کیا جائے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو وسائل ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ اجر، یہ ثواب ہر اس آدمی کو دیں گے کہ جو آدمی کسی کے روزہ افطار کرے علی تمرۃ، کسی کو کھجور دے، افطاری کا وقت کھجور دے دیے تو اسی کی لیے بھی اجر ہے، یا او علی شربۃ من لبن او مسقۃ من ماء، پانی کے ایک گونڈ دے کسی کو پانی کے ایک گونڈ پلائے، یا کسی کو دودھ دے، لسی دے، کوئی جوس دے، پینے کی کوئی چیز کسی کو دے دے، یا کھانے کے لیے کوئی چیز دے دے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہی اجر، مکمل اجر لکھ دیں گے۔ کتنے آسانی سے آدمی اگر کھجور خریدے، مختلف لوگوں میں دے دے، بانٹ دے، تاکہ آپ کی کھجور کے ذریعے سے لوگ افطاری کریں، کتنی سعادت کی بات ہے۔ آپ کے گھر میں جو کچھ بنتے ہیں، آپ کی پکوڑے، سموسے تو زیادہ بنائے اور گھروں میں دے دے، آپ گھر میں کوئی سالن بنتے ہیں کوئی، وہ اور گھروں میں دے۔ یہ اگر اللہ نے کسی کو وسائل دیا اور دسترخوان لگائے، اس میں لوگ آئے کھائے پی، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ لوگ گھروں میں اپنا راشن پہنچائے۔ اس رمضان میں بہت سارے مستحق لوگ ہیں، بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتے، ان کی گھروں میں راشن پہنچائے، اور آپ کس راشن کے اور آپ کس کھانے کے ذریعے سے وہ روزہ افطار کرے، تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یہ اجر ہر اس آدمی کے لیے ہے کہ جو آدمی کسی کو روزہ افطار کرائے، کسی کھجور کے ذریعے سے، پانی کی گونڈ کے ذریعے سے، یا دودھ اور لسی کی گونڈ کے ذریعے سے، وہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجر لکھ دیا۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، یہ جو ہے رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ جو ہے عتق من النار کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی گناہوں کی مغفرت کی اعلانات ہوتے، اس لیے یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ بہت خیر سے بھرپور مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استقبال کرتے تھے، اور رجب اور شعبان سے اس کی تیاری کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اور جب روزہ آتا تھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور اے قضا ہو، اپنی گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، گھر والوں سے کہتے تھے کہ نمازیں پڑھو، وشد مئزرہ، اپنی کمر کو باندھتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کمر کو باندھ اس کام کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو باندھتے تھے، وشد مئزرہ، اور اس طرح رات کو جاگتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، بچوں کو بھی جگاتے تھے، اور پورے ایک ماحول بناتے تھے۔ اور پھر اس میں جو اور چیزیں ہیں، اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں اعتکاف ہے، اس میں رات کے تراویح ہے، اس میں جب سحری اور افطاری کے اوقات ہے، یہ سب بہت زیادہ خیر سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب بھی فرمائے،
اور اس رمضان کے اندر ہمیں مفاتیح للخیر اللہ بنائے، ہم خیر کی کنجیاں بن جائے کہ ہمارے ذریعے سے خیر پھیل جائے، خیر لوگوں کو مل جائے، ہم اتنے عبادت کریں، اس طرح عبادت کریں اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کا پروانہ جاری کرے۔ یہ بہترین مہینہ ہے، ایک نیکیوں کے ایک موسم بہار ہے۔ جس طرح ہر چیز کے ایک موسم ہوتے ہیں تو یہ نیکیوں کے ایک موسم ہے، یہ نیکیوں کے ایک سیزن ہے۔ جس طرح ہر چیز کے سیزن ہوتے ہیں تو یہ نیکیوں کے سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان اور اس سے فائدہ اٹھانے کے، یہ اللہ ہمیں رمضان نصیب بھی فرمائے اور اس سے فائدے بھی اللہ تعالیٰ اٹھانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔